علماء کی اطاعت کب ضروری ہے اور کیوں ضروری ہے؟ تو اس کے سوال کے دو حصے ہو گئے. جی فرمائیے. پہلا حصہ تو یہ ہو گیا کہ کب علماء کرام کی اطاعت اس وقت ضروری ہے کہ جب وہ قرآن اور حدیث کے ترجمان ہوں. کیونکہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ آیت کریمہ مفتی صاحب نے ابھی پڑھی ہوئی، کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اولی الامر کی اطاعت کرو. اور اولی الامر میں عمراء بھی مراد ہیں اور اس میں علماء بھی مراد ہیں، بلکہ اقوی قول یہ ہے کہ علماء مراد. تو علماء کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے قرآن کریم میں، مگر کب کہ جب یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں آگے بات کر رہے ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کے ترجمان بن رہے ہوں اور اس سے مسائل کو اخذ کر کے بتا رہے ہوں، تو اس وقت جو ہے وہ ان کی اطاعت ضروری ہے. اور اگر وہ اس کے مطابق بات نہیں کر رہے، اس کے مطابق قول پیش نہیں کر رہے، اس کے مطابق تعلیم پیش نہیں کر رہے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف فرمان ہے کہ لا طاعۃ للمخلوق فی معصیت الخالق. یہ مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے خالق کی معصیت میں. تو اب اگر کوئی اللہ کی نافرمانی اس سے لازم آتی ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس وقت ان کی بات پہ عمل نہیں کیا جائے گا. رہی یہ بات کہ ان کی اطاعت جو ہے وہ کیوں ضروری ہے، اطاعت اس لیے ضروری ہے کہ ایک تو یہ آیت کریمہ آ گئی، خود اللہ پاک کا حکم آ گیا، اور قرآن کریم نے پورا ایک علماء کی اطاعت کا نظام پیش کیا ہے. اس نظام میں اللہ پاک نے کہا کہ فلولا نفر من کل فرقۃ منہم طائفۃ لیتفقہوا فی الدین. تم میں ایک گروہ رہنا چاہیے جو دین میں تفقہ حاصل کرے. وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ. جب ان کے درمیان جائے تو انہیں اللہ کے خوف کا پیغام پہنچائے. وہ تفقہ کے ذریعے جو یہ کام کریں گے وہ علماء ہی تو ہیں. اور جب وہ تیار ہو جائیں گے تو پھر اللہ پاک کا حکم آتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. کیا بات ہے، سبحان کہ پوچھو اہل ذکر سے، اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے ہو. یہ کون سے اہل علم ہیں، اہل ذکر ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن نے جا بجا ان کی تعریف کی ہے. کہیں پہ فرمایا کہ منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب و اخر متشابہات فاما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ منہ ابتغاء الفتنۃ وابتغاء تأویلہ وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا. سبحان اللہ. بہت سارے لوگ زمانے میں یہ کام کریں گے کہ وہ لوگوں کو قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کے الجھائیں گے، وہ متشابہات کے پیچھے لوگوں کو لگائیں گے. آج آپ دیکھ لیں سوشل میڈیا پہ لوگ کیمرے لے کے بیٹھے نے عکاسی کر دیا. لیکن میرے رب نے کہا اللہ والراسخون فی العلم، اور وہ جو علم میں بڑے راسخ ہیں وہ لوگوں کو جو ہے نا صحیح پیغام پہنچائیں گے. اور یہود میں بھی اللہ پاک نے یہ کہا وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ. جب قرآن نے کہا یہودی جو گمراہ ہوئے برباد ہوئے، لیکن فرمایا کہ ان کے اندر بھی الراسخون فی العلم منہم، ان میں کچھ لوگ تھے جو رسوخ فی العلم رکھتے تھے. اگر ان کی یہ پیروی کرتے تو ایسا نہ ہوتا. تو قرآن کریم نے ایک علماء کا پورا ایک نظام بنایا ہے، اور یہ بھی حکم دیا قرآن کریم نے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. یعنی کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اجماعی راستے سے لوگوں کو ہٹانے کی کوشش کریں گے. جیسے مفتی صاحب نے ابھی فرمایا، وہ کون ہے کہ جو اپنا اجماع پیش کریں گے، امت کو اجتماعیت پہ قائم رکھیں گے؟ یہ وہی تفقہ فی الدین والے ہی تو ہیں. یہی وہ لوگ ہوں گے. اور یہ صحابہ کرام سے تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں آتے رہتے تھے نا صحابہ کی، تو اس میں علم کی مجلس بھی ہوتی تھی. یہ اس وقت سے مسجد نبوی میں طریقہ جاری ہے کہ علماء بیٹھتے تھے، مسائل لوگوں کو بتاتے تھے، اور حضور اس کی تائید کرتے تھے. حضور اس کو تشویق دلاتے تھے کہ جو اس مجلس میں بیٹھا اس کو اتنا ثواب ملے گا. تو وہ جو اجماع صحابہ کرام سے مجتہدین اور علماء کا چلا آ رہا ہے، جس میں امام اعظم، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، یہ جو راسخ فی العلم ہے، جو ان کا حصہ ہے، انہوں نے امت کو یہ ورثہ دیا ہے کہ یہ راسخ فی العلم تھے. انہوں نے امت کو اجماعی راستے سے ہٹنے نہیں دیا، اور انہوں نے اپڈیٹ کیا. کیونکہ حضور علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. اگر کوئی ہے حضور علیہ السلام کے بعد تو اس امت کے علماء ہیں، مجتہدین ہیں، کہ جنہوں نے اس دین کو صحیح طریقے سے اپنے زمانے کے مطابق پیش کیا، نئے مسائل میں اجتہاد کیا. تو ضروری ہے کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.